یہ صدائے حریت جموں کشمیر ہے۔ کشمیر اپ ڈیٹ کے ساتھ ابن سلام۔ حریت رہنماؤں اور تنظیموں نے بھارتی فوجیوں کے ہاتھوں شہید ہوئے مجاہد کمانڈر ڈاکٹر سیف اللہ کو زبردست خراج عقیدت پیش کیا۔ حریت کانفرنس، پیپلز لیگ، تحریک مزاحمت، اسلامی تنظیم آزادی، پیروان ولایت اور حریت کانفرنس آزاد کشمیر شاخ نے اپنے بیانات میں کہا ہے کہ ہمارے یہ نوجوان مقدس مقصد کے لیے اپنی قیمتی جانوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں اور کشمیری عوام ان کی عظیم اور مقدس قربانیوں کے مقروض ہیں۔ بھارتی حکومت مستقبل میں رائے شماری کے نتائج کو متاثر کرنے کی غرض سے مقبوضہ جموں کشمیر میں آبادی کے تناسب کو بگاڑنے کے لیے نت نئے استعماری قوانین کا سہارا لے رہی ہے۔ ایک تجزیاتی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ RSS کے حمایت یافتہ موجودہ حکمرانوں سمیت اعلیٰ بھارتی قیادت کو خدشہ ہے کہ عالمی برادری کبھی بھی بھارت کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق رائے شماری کے ذریعے کشمیریوں کو اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنے کا حق دینے کے لیے مجبور کر سکتی ہے۔ چنانچہ وہ اب انتخابی ڈراموں سے آگے بڑھ کر مقبوضہ علاقے کے مسلم اکثریتی تشخص کو تبدیل کرنے کے در پہ ہیں۔ سینئر حریت رہنما پروفیسر عبدالغنی بٹ نے کہا ہے کہ کشمیری اپنے تشخص کی ہر حال میں حفاظت کریں گے۔ سوپور میں ایک مذہبی اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ کشمیری اپنی سرزمین اور قسمت کے خود مالک ہیں اور بھارت کو اپنی شناخت چھیننے کی ہرگز اجازت نہیں دیں گے۔ جموں کشمیر نیشنل پینتھرز پارٹی کے سرپرست اعلیٰ پروفیسر بھیم سنگھ نے بھارت پر واضح کیا ہے کہ جموں کشمیر کی زمین اور اس کے باشندگان کے گھر غیر کشمیریوں کے لیے برائے فروخت نہیں ہیں۔ جموں میں ایک پریس بریفنگ کے دوران صحافیوں میں تقسیم کیے گئے ایک پیغام میں انہوں نے کہا ہے کہ ان کی پارٹی لداخ سمیت مقبوضہ جموں کشمیر میں اراضی کی ملکیت کے نئے قوانین کے نفاذ کی ہرگز اجازت نہیں دے گی۔ بشنا جموں میں ایک روزہ دلت کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے جموں کشمیر پیپلز موومنٹ کے چیئرمین میر شاہد سلیم نے اقلیتوں پر زور دیا ہے کہ وہ فسطائی بھارتی حکومت کے خلاف متحد ہو کر آبادی کے تناسب کو تبدیل کرنے کی اس کی نو آبادیاتی پالیسیوں کے خلاف جدوجہد کریں۔ اپڈیٹ ختم ہوا۔ کشمیری اقوام متحدہ اور بھارت کی جانب سے حق خود ارادیت کے وعدے کو پورا ہوتے دیکھنے کے لیے گزشتہ 7 دہائیوں سے منتظر ہیں۔ اپنے اس پیدائشی حق کے حصول کے لیے اہل کشمیر نے اس تمام عرصے کے دوران بھارتی ظلم اور جبر کے نہ ختم ہونے والے سلسلے کا سامنا کیا، جبکہ بھارت کی انتہا پسند حکومت اہل کشمیر کے حقوق اور ان کی شناخت چھیننے کی کوششیں جاری رکھے ہوئے ہے۔ کشمیریوں کا قتل عام، خواتین کی آبروریزی، جعلی مقابلوں میں نوجوانوں کی شہادتیں، جبری گمشدگیوں، ہراستی قتل، پیلٹ گنوں کے ذریعے انسانوں کو بینائی سے محروم کرنا اور املاک کو تباہ و برباد کرنا بھارتی قابض فوج کا معمول بن چکا ہے، جبکہ اقوام متحدہ، یورپی پارلیمنٹ، OIC اور عالمی انسانی حقوق کی تنظیمیں بھارتی دہشت گردی کے شکار مظلوم کشمیریوں کو انصاف مہیا کرنے میں بری طرح ناکام رہی ہیں۔ غیر انسانی فوجی محاصرے اور مواصلاتی پابندیوں کی وجہ سے مقبوضہ خطے کی آبادی بھارتی پالیسی سازوں کے غلط رویوں، بالادستی کے ہندتوا جنون اور دیگر غیر قانونی اقدامات کی وجہ سے انتہائی مشکلات سے دوچار ہیں۔ بدترین ریاستی دہشت گردی کے باوجود کشمیری ثابت قدمی، جرأت اور دلیری کے ساتھ اپنے حق خود ارادیت کی جدوجہد جاری رکھے ہوئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہندو برہمن کی اندھی اور وحشیانہ طاقت اہل کشمیر کے جذبہ آزادی کو مغلوب کرنے میں ناکام رہی ہے۔ آزادی کی یہ تحریک خالصتاً مقامی اور بین الاقوامی اصولوں، قوانین اور اقوام متحدہ کے چارٹر کے عین مطابق ہے، جسے بھارت کی شاطر حکومت دہشت گردی سے جوڑ کر اقوام عالم کو گمراہ کرنا چاہتی ہے۔ اقوام متحدہ اور عالمی اداروں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ایک آزاد اور غیر جانبدار ریفرنڈم کے ذریعے کشمیریوں کو ان کا حق خود ارادیت دلانے کے لیے عملی اقدامات کریں اور بھارت کو انتہا پسند روش ترک کر کے حقیقت تسلیم کرنے پر مجبور کیا جائے۔